السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے تو اس پر پختہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مر جائے گی۔ تو کسی نے فرمایا حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو فرمایا مجھے خوف ہے کہ یقین ختم نہ ہو جائے۔ کس پر یقین ختم نہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین ختم نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں اگر یقین ختم ہو جائے تو گھر نہیں چلتا۔ اسی طرح اگر اللہ پر یقین نہ ہو تو انسان کے لیے کچھ بھی ویسا نہیں چلتا جیسا وہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، تو کیا وہ ہماری تقدیر میں کچھ ایسا لکھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے غلط ہو؟ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو یا کچھ ایسا ہو جو ہم نہیں چاہتے اور وہ اسی طرح سے ہو جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو میرے رب میرے ساتھ غلط کر دیں۔ میں بے شک دعائیں مانگتی ہوں، بے شک جو بھی ہے میری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ دعا کرنا تو ہم پر لازم ہے۔ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ دعا کے 3 درجے یہ ہوتے ہیں کہ دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی قبول کر لیتے ہیں، یا پھر یہ سب سے آخری درجہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں نا وہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو ہے ہمارے سر سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے، بلا ٹل جاتی ہے مطلب کوئی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو آخری تیسرا درجہ ہے نا، جو سب سے بہترین درجہ ہے، وہ دعا جو ہے وہ قیامت والے دن ہمارے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، کہ مطلب اس کا اجر ہمیں قیامت والے دن ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا، آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنا ایمان کمزور کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، اپنے پختہ ارادے اللہ تعالیٰ سے باندھ لیں، اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے نا تو وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہی آ رہی ہے، مطلب کہ ہم سمجھے ہمیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نا امید ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وہ ٹیسٹ ہمارا ہم کس طرح سے پروو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ٹیسٹ کس طرح سے پروو کرتے ہیں، مطلب کہ وہ ٹیسٹ ہم اچھا دیتے ہیں یا برا دیتے ہیں، کہ مطلب اس میں بھی ہم شکر اللہ کا کر رہے ہیں ادا یا نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تب تو ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ہے، لیکن تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت کیا پتہ اس سے بڑی مصیبت بھی آپ کے سر آ سکتی تھی، کیا پتہ اس سے برا بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہنا آپ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار میں لا ہی نہیں سکتے۔ کبھی ایک دن بیٹھ کے نا غور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کچھ عطا فرمایا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے شکر، ہر نعمت پہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت پہ آپ نے الحمدللہ کہنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اتنا الحمدللہ کہیں گے کہ آپ شاید تھک جائیں، لیکن ہم لوگ فوکس ہی اس چیز پہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، تو اس لیے ان چیزوں پر فوکس کرنے کی بجائے ان چیزوں پر فوکس کیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔
جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی ہماری، اور میں آپ سمجھ لیں کہ یہ میری تھیراپی ہوتی ہے جب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، تو پلیز اگر میری کسی کو کوئی بھی بات بری لگتی ہے تو میں دل سے معذرت کرتی ہوں۔ ہم نے یہ چینل بنایا تھا تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو ہی رکھیں گے، اس کو بند نہیں کریں گے۔